لاہور شہر تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم اور بہت بڑا شہر ہے، ہم سب لوگوں کے دلوں کے بڑا قریب ہے۔ آج ہم نورنگ ٹاک میں لاہور شہر کی تاریخ اور لاہور کی جو ادبی اور سیاسی خدمات ہیں اور اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لاہور کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد امتیاز۔ ڈاکٹر شاہد امتیاز صاحب آج کل رفا یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کا اپنا جو پی ایچ ڈی کا کام ہے وہ بھی لاہور کے آرکیٹیکٹ پہ ہے، پرٹیکولرلی کلونیل لاہور پہ۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لاہور کی تاریخ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور فیوچر کی جو جنریشنز ہیں ان کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ لاہور کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد امتیاز، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بینگ ود اس ٹوڈے۔ آپ کے ساتھ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں لاہور شہر کے بارے میں، کیونکہ آپ کی ریسرچ بھی ہے لاہور کے حوالے سے، آپ لاہور میں رہے ہیں، آپ کا خاندان ہمیشہ لاہور سے بلانگ کرتا ہے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو لاہور کا شہر ہے اس کی سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی اس کا کافی جو ہیلتھ ہے وہ کافی بہتر نظر آتی ہے۔ تو آپ لاہور شہر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کس طرح سے ایوالو ہوا ایز اے سٹی اینڈ ہاؤ اٹ بیکیم سچ اے سگنیفیکنٹ سٹی ان پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ؟ اوکے، تھینک ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ پریویلیج از مائن کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا فار اے ٹاک آن لاہور۔ لاہور از اے ویری فیسینیٹنگ سٹی، طلسماتی شہر، اٹس اے ڈارلنگ سٹی۔ یہ جو بھی لاہور آتا ہے نا، یہ اس کے شہر، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ میں کام کر رہا تھا لاہور پہ ایک ریسرچ کے حوالے سے، تو شہر جانے کا اتفاق ہوا، وارڈ سٹی۔ میرا یہی تھا کہ میں پیدل نکل جاتا تھا اور وارڈ سٹی کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے تو لاہور فورٹ پہنچ جاتے تھے قلعہ، جہاں فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے۔ پہلے تو یہ نہیں تھی، روشنائی گیٹ کی طرف سے جہاں وہ کوکو وہ ریسٹورانٹ بھی بنا ہوا ہے، جی، پروفیسر اقبال صاحب وہاں پہ ہوتے تھے، اور آج کل مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہیں۔ تو وہاں پہ نا ایک چائے والا بیٹھا ہوا تھا فٹ پاتھ پہ۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار چائے کا کپ بنا دو۔ وہ چھوٹا سا کپ نا اس نے مجھے دے دی۔ میں نے کہا یہ ایسا میرا کی بن ہے؟ تو مجھے کہتا ہے جی پھر چینک ہی رکھ دئیے۔ میں کہا ہاں یار چینک رکھ دو۔ تو اس نے وہ چھوٹی چینک دینا چائے بھر کے اس کو وہ رکھ دی ادھر۔ تو میں نے بات چیت شروع کی، میں نے کہا یار کہاں کب سے تم لاہور میں رہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں لاہور آئے ہوئے۔ میں نے کہا کیسا شہر ہے؟ کہتا جی آپ کو پتہ ہے لاہور کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا مجھے بتائیں۔ کہتا جی لاہور کا مطلب ہے لیاؤ ہور۔ لیاؤ ہور۔ تو ایک دم میرے ذہن میں اسٹرائک ہوا۔ میں نے کہا کہ لاہور کے نام کی جو ویریشن ہے نا وہ بہت ہے۔ یہ جو آج ہم جیسے ہم لاہور کہتے ہیں نا، یہ لاہور نہیں تھا۔ جب آپ گو بیک ٹو ہسٹری اور جب آپ ٹریڈیشنس میں چلے جاتے ہیں، اس کی لیجنڈس میں چلے جاتے ہیں، میتھ میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت اس کو لوکیٹ کرنا ایگزیکٹ ویئر واز لاہور سچویٹیڈ، تو یہ مشکل ہے، خاصا مشکل ہے۔ بیکاز ایک جو روایت ہے اس کے مطابق جو پرانا ہندوؤں کا یا راجپوتوں کا شہر ہے وہ اچھرا ہے، اچھرا لاہور۔ پرانے اگر آپ ڈاکومنٹس دیکھیں تو اس میں آپ کو اچھرا لاہور نظر آتا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہاں پہ بھیروں کا استان اور ایک دو ٹیمپلز جو ہیں وہ پرانے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہاں پہ محمود غزنوی نے جو ہندوستان پہ حملے کیے ان میں سے ایک حملہ ادھر بھی تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو اب
وال سٹی جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ اوریجنل لاہور ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے اب دروازے دیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 12 دروازے اور 13ویں موری ہے جس کو موری گیٹ کہتے ہیں، تو اس میں ایک گیٹ کا نام ہے لوہاری گیٹ، جو کرپٹڈ ایک نام ہے لاہور گیٹ، جیسے کشمیری گیٹ، دلی گیٹ۔ کشمیری گیٹ از سو کالڈ کہ اس کا جو فیس ہے نا کشمیر کو فیس کر رہا ہے۔ دہلی گیٹ از سو کالڈ بیکاز وہ بھی دہلی سٹی کو، کیپٹل جو ہوتا تھا اس کو وہ فیس کر رہا ہے۔ تو یہ جو لاہوری دروازہ ہے، پھر اس کا نام لاہوری دروازہ کیوں رکھا گیا؟ صحیح، یہ بھی کسی شہر کو، کسی جگہ کو فیس کرتا ہوگا جس کا نام لاہور ہوگا۔ صحیح، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ سب گیس ورک ہے کہ یہ جو پرانا جو اینشنٹ لاہور ہے نا وہ پچھڑا لاہور ہے۔ صحیح، اور ایک روایت کے مطابق جو جس شہر پہ محمود غزنوی نے حملہ کیا اور ایاز جو ہے ملک ایاز وہ یہاں پہ گورنر بنا، وہ وہی شہر ہے وال سٹی جس کو آج ہم جانتے ہیں، اور لاہور شہر کی طرف سے ہی اس کی کنسٹرکشن، اس کی رینوویشن کا آغاز کیا گیا۔ پرانے اگر آپ چلے جائیں جو کرونیکلز ہیں راجپوتوں کے، اور اس میں جو جب آپ اس لاہور کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو لاہور جو آج کا ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں مختلف ویریشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوئی اس کو لاہور کہتا ہے، کوئی لاہور کہتا ہے، کوئی لوہور کہتا ہے، کوئی لو کوٹ کہتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ یہ جو اس طرح کے جو ویریشنز نظر آتے ہیں، جو ایک ٹریڈیشن ہے، جو ایک میتھ ہے جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رام جو ہے اس کے 2 بیٹے تھے، لو اور کسو، دونوں کے نام پہ 2 شہر ہیں، لو کے نام پہ لاہور ہے اور کسو کے نام پہ قصور ہے۔ صحیح، اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جہاں رجیت سنگھ کی مری ہے، اس کے پیچھے سیتا کا مندر ہوتا تھا، تو لوگوں کا یہ خیال ہے، اب وہ اس کے کوئی نشان نہیں ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو لو اینڈ سیتا دے لیوڈ اوور دیئر، ان کی رہائش وہیں تھی، کیونکہ ایک سینٹر ہوتا ہے کسی بھی شہر کا، ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے رہائش شہر پھیلتا ہے، تو وہ جو نقطہ ہے، وہ جو مرکز ہے، وہ وہی ہے جس کو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قلعے کا وہ حصہ جہاں پہ سیتا کا مندر تھا، یہ رجیت سنگھ کی مڑی کے بالکل پیچھے، اور اسی کے پیچھے ایک گیٹ ہے جس کو روشنائی گیٹ کہتے تھے، کیونکہ وہ مڑی کے پیچھے آ گیا تو وہ استعمال نہیں ہوا، وہ اپنی آلموسٹ اوریجنل حالت میں وہاں پہ وہ گیٹ موجود ہے۔ اگر آپ قلعے کے اندر سے بادشاہی مسجد کی طرف سے اور قلعے کے ادھر جائیں تو آپ کو اف یو فیس بادشاہی مسجد تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ وہ دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ اینی ویز، تو وہ یہ ایک میتھ ہے جو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کے کرونیکلز ہیں، جس میں راجہ ترنجنی ایک کرونیکل ہے، جو کالنا ایک راجپوت اور ہندو رائٹر ہے، اس نے یہ کرونیکل لکھا جو کشمیر کے بارے میں ہے۔ یہ 12ویں سینچری میں، 12ویں صدی میں یہ لکھا گیا، یہ سنسکرت میں ہے اور اس کی 8000 لائنیں ہیں، یہ ورس فارم میں ہے۔ اس میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کو ایز انڈیپینڈنٹ سٹی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ سمجھ لیں کہ ملتان جو تھا وہ سینٹر تھا اور یہ لاہور اس کے تھرو گورن ہوتا تھا۔ وہ یہ کوئی ایک اہم انٹرنیشنل یا بلکہ ایک بڑا شہر اس وقت، انٹرنیشنل تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں، بہت کم لوگ اس کو جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک راجہ رسالو کا ذکر ہے جو ایڈونچرز ہیں، اور راجہ رسالو جو ہے یہ سیالکوٹ کا ہیرو، اس کے حوالے سے بھی لاہور کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بھی اس جو ٹریڈیشنز ہیں، جو کرونیکلز ہیں اور جو بیلڈ ہے، اس میں اس کا ہمیں وہ ذکر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد دیو بھاگے، اگر میری پروننسیشن ٹھیک ہے تو
یہ راجہ جے سنگھ اور جیسلمر اس کے کہنے پہ یہ لکھا گیا. اس میں بھی لاہور کا ذکر ہے، لیکن یہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آج کا لاہور ہے یا کون سا لاہور ہے یا وہ اچھرا لاہور ہے یا. تو اس کے بعد جب ہم مسلم ہسٹورینز کی طرف آتے ہیں تو اس میں اس سے پہلے الیگزینڈر جو ہے اسکندر اعظم، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس کے جو حملہ ہے راجہ پورس کے ساتھ اس کی جنگ ہے. ایک کتاب ہے تحقیقات چشتی، اس میں ذکر ہے کہ اسکندر نے راوی کو عبور کیا نیئر لاہور. اس کے علاوہ لاہور کا ذکر نہیں ہے. گریک ہسٹورینز دے ڈونٹ مینشن لاہور، وہ لاہور کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتے. اور مزے کی بات ہے کہ جو البیرونی غزنوی کے ساتھ آیا اس نے لوہاوڑ کا ذکر کیا، ایک شہر کا نام لیا ہے لوہاوڑ. اب وہ اس کو ریجن کے طور پہ لیتا ہے، ریجن، وہ اس کو سٹی کے طور پہ نہیں لے رہا البیرونی. پھر اسی طریقے سے جو تاریخ فرشتہ ہے اس میں لاہور کو ایک پروونس کہا گیا، ایک سٹی نہیں کہا گیا. اور مختلف ویریشن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہ چلتی رہیں. ایک حضرت زنجانی مشہور بزرگ ہیں، جب داتا صاحب لاہور میں تشریف لائے تو ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ ان کا جنازہ جو ہے وہ اس وقت جا رہا تھا جب داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ وہ لاہور میں تشریف لائے. ان کی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ جو لاہور کا ذکر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ راجہ رچت نام کا ایک راجہ تھا جس نے لاہور کو بسایا. اور اس کے بعد وہ سمن پال جوگی کا ذکر کرتے ہیں، پھر سمن پال ناگری کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ بکر مچید کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ لوہار چند کا ذکر کرتے ہیں. لوہار چند جو ہے نا اس نے لاہور کا نام جو ہے وہ لوہار کوٹ، یہ اس زمانے میں اس کو لاہور کوٹ. ڈاکٹر صاحب جب ہم لاہور کی یعنی بات کرتے ہیں اس کا کہ نام کیسے پڑا، تو کوئی ایک بات نہیں ہے جو ہمیں پتہ چل سکے، کافی قسم کی بہت سارے، ہاں اس میں بہت سارے ریفرنسز ہیں، بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں. اور اگر ہم اس بات کو یہاں سے اب آگے بڑھائیں اور اس طرف چلیں کہ اگر ہم لاہور کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک ہمیں لاہور نظر آتا ہے جو کہ راجپوتوں کا لاہور ہے، اس کے بعد مغلوں کا لاہور ہے، اس کے بعد برٹش لاہور ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو اس ایولیوشن میں دیکھتے ہیں تو واٹ از یور اوپینین کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ راجپوتوں کے لاہور سے گزرتا ہوا جب برٹش لاہور تک پہنچتا ہے تو کوئی امپرووڈ فارم ہے یا کہ ڈیٹیریٹڈ فارم ہے؟ دیکھیں جی، جو راجپوتوں کا لاہور ہے، جو راجپوت جو تھے جن کا تعلق ایودھیا سے تھا، اس کے پاس سولنکی راجپوت آئے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جو راجپوت ہیں وہ بھٹیز، جو بھاٹ جسے کہتے ہیں، بھٹیز اب اس کو ہم کہتے ہیں بھاٹ، وہ جس کے نام پہ ایک دروازہ بھی ہے بھاٹی گیٹ، وہ راجپوت تھے. پھر ایک چوہان ڈائنیسٹی جو تھی وہ بھی یہاں، اس کے بھی یہاں پر ریپرزنٹیٹیو جو ہیں حکومت کرتے رہے ہیں. اور جب محمود غزنوی نے یہاں پہ حملہ کیا ہے تو لاہور کو اپنا نشانہ بنایا، تو اس وقت یہاں پہ وہ جے پال وہ حکمران تھا، پھر انند پال اس کا بیٹا. تو میں ایک بات کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے، آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ 682 یہ کرمان اور پشاور کے درمیان جو علاقہ ہے جس پہ افغانوں کی حکومت تھی، جن کو افغان کہتے ہیں، یہ مطلب ہے جو افغانستان سے بلونگ کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ افغانستان کی بنیاد ایز ایک کنٹری جسے ہم افغانستان کے نام پہ جانتے ہیں وہ 1748 میں احمد شاہ ابدالی نے رکھی تھی. اس سے پہلے افغانستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کوئی تاجک تھے، کوئی ازبک تھے، کوئی اس طرح سے. تو 682 میں اسکرمشز شروع ہوئی ہیں راجپوتوں کے ساتھ جو کچھ علاقے پہ تھے، اور یہ کابل تک تھے، ایون بیونڈ کابل. تو آہستہ آہستہ تھوڑا بہت علاقہ
ان افغانوں نے اپنے قبضے میں لینا شروع کیا. اور if I'm not wrong 1066 میں اس نے غزنوی نے محمود غزنوی نے لاہور پہ قبضہ کیا اور یہاں پہ ایاز کو گورنر بنایا، جس کی قبر یا مزار جو ہے وہ رنگ محل چوک میں مسجد کے چھوٹے سے ساتھ ایک کمرے میں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ قبروں سے شہر کی جو حدود ہیں اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہمیں قبر ملتی ہے وہ قطب الدین ایبک کی انارکلی میں، تو شہر کتنا ایکسپینڈ کرتا ہے وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 400 سال 450 سال افغانیوں کے یا مسلمانوں کے حملے لاہور پہ یا اس علاقے پہ جاری رہے، جس میں البتگین، سبکتگین، محمود غزنوی یہ الٹیمیٹلی کامیاب ہوئے. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، وہ ایک کانسیپٹ ہے جو ڈیلیبریٹلی پروپوگیٹ کیا گیا ہے کہ پنجاب نے ہر آنے والے انویڈر کو ویلکم کہا. جی. ویلکم کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالیں. صحیح. سکندر راجہ پورس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ جنگ جیت گیا، راجہ پورس نے اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالے تھے. اسی جنگ کے دوران وہ زخمی ہوا یا بیمار پڑا اور واپسی میں وہ مر گیا. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 682 سے لے کے 1066 تک ریزسٹنس ہوئی ہے. جو لوگ بھی حملہ آور ہوتے رہے ہیں، ریزسٹ کیا ہے. پھر جو ہے نا جی انگریزوں کے آنے سے پہلے جو 120 سال بنتے ہیں اس میں 8 دفعہ جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے. یہ جو ہے ابدالی 8 دفعہ 8 ٹائمز. صحیح. اور راوی کے کنارے شاہدرے کے پاس میر منو ایک بڑا زبردست گورنر تھا لاہور کا، یہ 1750 کی بات ہے. تو اس نے 6 ماہ ابدالی کو یہاں پہ روکے رکھا، 6 ماہ for 6 months. اس کے بعد ہی واز ڈیفیٹڈ نو ڈاؤٹ. شالامار گارڈنز میں اس کی ملاقات ہوئی احمد شاہ ابدالی کی اور میر منو کی، جس میں احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی تعریف کی، اس کی بہادری کی تعریف کی کہ یو آر اے بریو سولجر. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے. اس کے بعد سکھوں کی جو انگریزوں کے ساتھ جنگ ہے، 3 تو مشہور جنگیں ہیں نا، صبروں، مڈکی اور چلیاں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انگریز جو ہیں وہ لاہور پہ قبضہ کرنے کے قابل ہوئے. مطلب ایک چھوٹی سی بات تھی، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ریزسٹنس جو ہے نا پنجاب کی طرف سے ہمیشہ انویڈر کو رہی ہے، جو بھی حملہ آور ہوتے رہے. اب آپ کی بات ہے کہ راجپوت کا جو لاہور ہے اس میں کوئی جو اس کے جو ریمینز ہیں، جو کوئی شان و شوکت، کوئی گرینڈر وہ نہیں ملتا، کوئی کنسٹرکشن یہ نہیں ملتا. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ایک لاہور راجپوتوں کا اور ہندوؤں کا ایک بڑا شہر تھا، تو یہاں کوئی بڑے ٹیمپلز ان کے ریمینز نہیں ملتے. جیسے گنگا ان کا ایک مقدس دریا ہے. راوی ایراوتی تھا، اس کو ایراوتی کہتے تھے. اور اس کے کنارے ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ بڑے مندر، پلیس آف ورشپ کوئی اس قسم کی کوئی آباد ہوں، بڑے ٹیمپلز ہوں، یہاں پہ پلگرمز آتے ہوں ریگولرلی. کہیں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی. کوئی ہمیں کنسٹرکشن، شان و شوکت یہ نہیں ملتی. اب اس کے کئی ہسٹورینز جو ہیں وہ بتاتے ہیں جی یہاں پہ شاید وہ مٹیریل نہیں تھا اویلیبل. بہرحال جو بھی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے وہاں بھی ہمیں کوئی اتنا بڑا کوئی کنسٹرکشن کا کام نظر نہیں آتا جہاں پہ راجپوتوں کی ساؤتھ کی طرف جو حکومت تھی. پھر اصل جو لاہور جس کو اب لاہور کہا گیا وہ مغل ہے، مغل لاہور. اکبر نے اس کو 14-15 سال اپنا کیپٹل بنایا، کیونکہ افغانز کے اس سائڈ پہ جو اس کی جنگ تھی وہ لڑ رہا تھا. کابل پہ اس کا بھائی تھا، میرا شاید اس کا نام حاکم تھا، وہ حکمران تھا، اس کے خلاف اس کی وار تھی، تو وہ اس کے لیے ہی کیم ٹو لاہور اور اس کو اپنا اس نے کیپٹل بنا لیا. یہاں سے پھر لاہور کو ایک عظمت جو ہے نا، ایک گرینڈر ایز اے سٹی
اور جس کا ذکر پھر پیراڈائز لاسٹ میں ملٹن نے کیا ہے. اور مور ایک پوئٹ ہے 17 سینچری میں جس نے لالا رخ جو لکھی پوئم اس میں لاہور کا ذکر کیا اور اس کی گرینڈر بلڈنگ اور لوگوں کے بارے میں خوبصورتی کے بارے میں اس نے ذکر کیا. تو جو لاہور کو جو ایک شان و شوکت ملی اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ایک انٹرنیشنل سٹی بن رہا ہے کیونکہ یورپ میں بھی یورپ کے لٹریچر میں اس کا چرچا. اس کا مطلب ہے کہ جب برٹشرز یہاں پہ آتے ہیں اور پھر اپنے ادب میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو بھی لاہور کے ساتھ جو اس کا گرینجر ہے وہ مغل دور سے ہی ہمیں مغل دور سے ہے. اور مغل کے اندر یہ جو ان کا جو ہمیں آرکیٹیکچر نظر آتا ہے خاص کر لاہور فورٹ اور ماسک نظر آتی ہیں اس میں مغل آرٹ کے اندر ہمیں ایک انڈین ایلیمنٹ لوکل اور ایک پرشین ایلیمنٹ اس کا ایک کمبینیشن نظر آتا ہے. جو مغل آرٹ ہے آرکیٹیکچر کا اٹس اے کمبینیشن آف پرشین اینڈ لوکل آرٹ. یہ ایک کمبینیشن نظر آتا ہے ہمیں قلعے کے اندر بھی. بلکہ قلعے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو خیر شاید میں وہ مٹ گئے ہوں اس کے کچھ تھوڑی بہت اس کی نشانیاں باقی بچی ہوں. چیربس جو ونگڈ اینجلس اسمال اگر آپ دیکھیں انگلش میں تو وہ بھی نظر آتے ہیں. پھر سورج اپنے پوری آپوداب سے دھمکتا ہوا چمکتا ہوا جو سن گاڈ جس کا جو سمبل ہے اس کی پرستش ہوتی تھی. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کرسچن ایلیمنٹ بھی ہے. صحیح. وہ کیسے ہے کہ جہانگیر کے دور میں یہاں پہ کچھ کرسچن مشنریز آئے تھے لاہور میں اور جہانگیر نے ان کو یہاں پہ اجازت دی. انہوں نے چرچ بنایا یہاں پہ وہ رہے اور لیکن شاہ جہاں کے زمانے میں ان کو زیادہ پروموشن نہیں ملی. اکبر کے دور میں تو یہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھیں. مختلف جو فیتھ اور مختلف سیکٹس اور مختلف ایڈیالوجیز کے جو لوگ تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے. اس کے لیے اس نے خاص ایک عمارت بنائی ہوئی تھی. وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھیں تو وہ چیزیں پروموٹ ہوئی ہیں. تو جو آرکیٹیکچر ہے اس میں مغل کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی جو آرچز ہیں اور گنبد ہیں وہ چیزیں. اور اس میں آپ کو وائٹ ماربل نظر آتا ہے. بادشاہی مسجد میں تو ریڈ سٹون بھی نظر آئے گا. قلعے کے اندر بھی آپ کو ریڈ سٹون نظر آئے گا. قلعے کے اندر ایک موتی مسجد ہے چھوٹی سی وہ بھی پیور ماربل کی بنی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے کہ آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جو برٹش آرکیٹیکٹ ہے جو بلڈنگ ظاہر ہے انگریز دور میں یہاں پہ بنی اس کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن جو مغل آرکیٹیکٹ ہے اس کو جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس وقت انگریز آکسفورڈ بنا رہا تھا تو یہ یہاں پہ اس طرح کی بڑی بڑی مسجدیں اور بلڈنگز اور بنا رہے تھے تو ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہاسپٹل بننا چاہیے یا یہ بننا چاہیے. تو آرکیٹیکٹ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے؟ لیکن جی اس کا تو ایک سمپل سا جواب بھی مل سکتا ہے کہ جب اسپین میں مسلمان تعلیم کے میدان میں علم کے میدان میں اور دوسرے جو علوم ہیں اس میں وہ انہوں نے بے انتہا ترقی کی جس کا ذکر جو ہے وہ انگریز خود کرتا ہے. ہسٹری آف دی عربس فلپ ہیٹی کی کتاب ہے اگر وہ کوئی دیکھ لے بندہ تو اس وقت ہم کہیں گے انگریز کیا کر رہا تھا. سمپل ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یورپ سے جس نے بھی جو علم حاصل کرنا تھا وہ اسپین آتا تھا جہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ابھی میں نے کی ہے کہ اکبر کے زمانے میں یہاں پہ جو ایک کلچر تھا لاہور کے اندر ڈسکشن کا اور ڈبیٹ کا وہ کلچر تو یورپ میں بلکہ انگلینڈ میں تو آکسفورڈ اور جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس میں تو میرا خیال ہے 50 60 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے تک الاؤڈ نہیں تھا کہ آپ کرسچینٹی کے خلاف ان پرنسپلس کے خلاف کوئی بات کریں بلکہ اس کا علم حاصل کریں تب آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن ملتا تھا. بالکل صحیح. اور میرا حال ہے یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ بریڈ لا جو بنا ہوا ہے یہاں پہ ہال بھی بنا ہوا ہے وہ بندہ تھا جو ایتھیسٹ تھا. اس نے الیکشن ون کیا اس کو ووٹ نہیں لینے دی کہ یو آر ناٹ کرسچن. تو یہ ریجیڈیٹی جو ہے یہ تو مغل دور میں نہیں تھی. بالکل صحیح. شاہ جہاں کے دور میں نہیں تھی اکبر کے دور میں نہیں تھی. ہاں لوگ اورنگزیب عالمگیر کی بات کرتے ہیں تو بھائی اورنگزیب عالمگیر کے جو کورٹ میں لوگ تھے یا
جو اس کی سلطنت میں لوگ تھے، جو ریونیو سے اٹیچ تھے یا مختلف ڈپارٹمنٹ میں اٹیچ تھے، ان کا جو نمبر تھا، ان کی جو تعداد تھی، وہ زیادہ تھی شاہ جہاں کے مقابلے میں، جو شاہ جہاں کے دور میں لوگ وہاں سرو کرتے تھے. تو یہ ویسے لوگ بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اپنی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے تھا، اپنی نیڈس کے حوالے سے تھا. پھر اگر آپ یہ جو آپ نے بات کی، اگر آپ 1930s کی بات کریں تو میں تو یہ کہوں گا کہ لٹریری اور ادبی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے لاہور واز ہیڈ آف کیمبرج. آپ نام لے لیں جو یہاں پہ کون سا اخبار ہے جو یہاں پہ نہیں نکلتا تھا، کون سے رسالے ہیں جو یہاں سے نہیں نکلتے تھے، انگلش کے، اردو کے، فارسی کے. اور اس کے علاوہ آپ اگر نام لینا چاہیں تو آپ حفیظ جلندری کا نام لے سکتے ہیں، علامہ اقبال کا نام لے سکتے ہیں، فیض کا نام لے سکتے ہیں. بہت سارے نام ہیں. اتنے نام آپ کو انگلینڈ میں نہیں ملیں گے، لنڈن میں نہیں ملیں گے، کیمبرج میں نہیں ملیں گے، جتنے آپ کو لاہور میں ملیں گے. اور جو لٹریری ایکٹیویٹی ہے، جو پروگریسو، جو یہاں پہ ایک موومنٹ تھی، جو ہلکا ارباب ذوق جو ہے وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے تھے، جو شاعر تھے، تعداد تو بہت زیادہ تھی. تو یہ ایک بات، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک بات بنی ہوئی ہے جی کہ پنجاب میں ہر آنے والے کو خوش آمدید کہا، یہ بھی بات بنی ہوئی ہے کہ جناب آکسفورڈ والے یہ کر رہے تھے، وہاں وہ کر رہے تھے، یہاں پہ کیا ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہے کہ ہم جب اس شہر کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ادبی اعتبار سے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جاری تھیں، سیاسی طور پہ بھی ایک ایکٹیو شہر تھا، آرکیٹیکٹ بھی بہتر تھا، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے بھی بہتر تھا، تو پھر کیا ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس قدر بڑے نام پروڈیوس کر نہیں پا رہے اب، یا برینز پروڈیوس نہیں کر پا رہے، یا شہر کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. اب جو شہر کی ایکسپینشن ہے جس طرح سے ہو رہی ہے اس اعتبار سے بھی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. تو وائی از دیٹ سو؟ شہر کی جہاں تک ایکسپینشن کا تعلق ہے نا جی، وہ تو اکبر دور میں شروع ہو گئی تھی. صحیح. اکبر کے دور میں جو وارڈ سٹی کے بعد جو آپ کو سٹرکچر نظر آتے ہیں نا، وہ شروع ہو گئے تھے، ایکسپینشن شروع ہو گئی تھی. اور اگر آپ ادھر چلے جائیں، جیسے بھی میں بتا رہا تھا، اچھے کی سائڈ پہ آ جائیں، اور اگر آپ جہاں پہ یہ روڈ جو ہے جہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی وغیرہ ہیں، ادھر چلے جائیں اور آپ کو اتنے وہ کنسٹرکشن نظر آتی ہے، پرانی بلڈنگز ہیں اور چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں اور مزار ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر کی ایکسپینشن کافی ہو چکی تھی. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 12-13 میل تک پھیلا ہوا شہر تھا. صحیح. تو ایکسپینشن تو شروع ہو گئی. اس کے بعد تو مغلز کے بعد سکھوں کی حکومت آ جاتی ہے، اور جب یہ ڈکلائن کر گئے یہاں پہ، اس کے بعد دیکھیں جو 1760 میں یہاں پہ جو ڈکلائن کیا ہے، جو مسلمانوں کا ہولڈ تھا، تو یہاں پہ پھر 3 سردار جو تھے نا، لینا سنگھ اور صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ، یہ لاہور کے اوپر یہ لوگ قابض ہو گئے. اس زمانے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر رنجیت سنگھ جو ہے وہ 1799 میں لاہور انٹر ہوا ہے. یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ذمہ دار تھے، ارائیں تھے، بھگوان پورے کی سائڈ پہ جو جتنے بھی ان کی زمینیں ہیں اور جگہ پہ بھی تھیں، انہوں نے پہلے قصور کے سردار کو، حکمران کو انوائٹ کیا کہ ان 3 سرداروں سے ہماری جان چھڑاؤ. وہ آیا، انفارچونیٹلی واز ڈیفیٹڈ، سو ہی وینٹ بیک ٹو قصور. پھر انہوں نے انوائٹ کیا اس کو رنجیت سنگھ کو، اور اس کو یہ کہا گیا کہ لاہوری گیٹ ہے یہ ہم کھول دیں گے، تم یہاں سے انٹر ہو جانا. جس میں جو ہے وہ میر محکم اور جو ہے وہ میاں عاشق، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عابد خان اور عاظم بھگوان پور کا رہنے والا تھا، عاظم باغبان، یہ سارے لوگ بھگوان پورہ وغیرہ کے رہنے والے تھے. تو یہ لوگ تھے. اور ایک جو تھا
مورا جو رجیت سنگھ کی قید تھی اس کے مرشد بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے رجیت سنگھ کو انوائٹ کیا. وہ آیا, اس نے یہاں اٹیک کرنا تھا لوہاری گیٹ, پلان بدل گیا تھا. محکم اینڈ کمپنی انفارم نہیں کر سکی رجیت سنگھ کو, یہاں اس کو مار پڑی رجیت سنگھ کو, وہ واپس آ گیا. چار میرا جگہ ہے وہاں اس نے اسٹے کیا رجیت سنگھ نے. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کشمیری گیٹ کے قریب جو ہے نا وہ اس کو وہاں پہ دیوار کو توڑا جائے. یہ خبر رجیت سنگھ کو نہیں پہنچی. پھر دوبارہ انہوں نے نیکسٹ ڈے رجیت سنگھ کو کہا کہ آپ دوبارہ اٹیک کریں, حملہ کریں, تو لاہوری گیٹ سے وہ انٹر ہوا بھارت. تو اس کے جو 1839 میں اس کا انتقال ہوا. اس دوران بھی یہاں پہ کوئی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی آرکیٹیکچر کے حوالے سے, یا دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد 10 سال کی جو ہے وہ خانہ جنگی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ میرا سوال یہ تھا کہ ایکسپینشن جو شہر کی ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو تاریخ کے پرسپیکٹیو میں بتایا کہ کب سے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. میں اس بارے میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ جو آج کے دور کی ایکسپینشن ہے اس کی بنیاد کیا ہے. چلیں اس دور میں تو ایجوکیشن کے ادارے بنائے گئے تو وہ ایکسپینڈ ہو گیا, مختلف قسم کے اسٹرکچرز بنائے گئے تو ایکسپینڈ ہو گیا. آج جو ریزیڈینشیل سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں اور وہ جس لینڈ پہ بنائی جا رہی ہیں وہ لینڈ ایگریرین لینڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو ایگریکلچر اکانومی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں جی, لاہور کو یا پنجاب کو فار دیٹ میٹر انگریز نے کبھی بھی انڈسٹری کے حوالے سے نہیں دیکھا. یہ یہاں پہ انہوں نے کینال کالونیز بنائی, ایک سسٹم بنایا, ایگریکلچر کو پروموٹ کیا, اور یہ بڑا خوبصورت ایک لینڈ ایگریکلچر کے حوالے سے. تو اس کے بعد پاکستان بن گیا 47 میں. اس سے پہلے یہ مصری شاہ کی جو اسکیم ہے نا, یہ میرا 45 میں شروع ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جو اسکیمیں ہیں جو لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ کے حوالے کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بنی ہے, وہ شاد باغ ہے, یہ اس کے بعد یہ سمن آباد ہے, اور 60s میں اگر آپ آئیں تو پھر گلبرگ ہے, اس کے بعد شادمان ہے. ابھی تو آپ چلے جائیں تو آپ بیدیاں روڈ پہ چلے جائیں اور ٹھوکر کی طرف چلے جائیں اور برکی روڈ پہ چلے. یہ ایکسپینڈ ہوا ہے ٹورڈز انڈین بارڈر, ادھر سے بیدیاں اور یہ ٹورڈز مرید کے یا شاہدرہ, اس سے زیادہ ادھر ایکسپینڈ نہیں ہوا. اب 12 یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا لاہور بنانا دریا کے کنارے کنارے, اور وہ بھی آپ جسٹ امیجن کہ سب سے زیادہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے نا وہ دریائی زمین ہوتی ہے, اور وہ زمین خاص کر جو دریا کے کنارے ہوتی ہے. اگر اس پہ بھی آپ ریزیڈینشل ایک کنکریٹ سٹی بنا دیں گے تو آپ انوائرمنٹ کا بیڑا گرک کریں گے اور آپ ایگریکلچر کا بیڑا گرک کریں گے. تو یہ ایک سوسائٹیز جو بن رہی ہیں, میرا خیال ہے یہ ایل پلانڈ سوسائٹیز ہیں, اور اس سے جو نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے, بلکہ اب آپ کو سبزیاں نہیں ملتی ہیں, فریش نہیں ملتی ہیں, مہنگی ملتی ہیں, باہر سے آ رہی ہیں لاہور. پہلے ساری سبزی لاہور کے ارد گرد سے مل جاتی تھی. تو اب وہ سارا لینڈ جو ہے انکروچمنٹ ہے ایک قسم کی, کس نے انکروچ کیا ہے ان ساری سوسائٹیز نے, اور وہ برباد ہو رہا ہے سارا کچھ. اور ایک اور نقصان ہوا ہے کہ راوی کا جو کہتے ہیں نا کہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیولائزیشن از ڈیڈ بیکاز راوی از ڈیڈ. دریا کے ساتھ سیولائزیشن بنتی ہے جو پہلے بنی, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب کیونکہ راوی میں پانی نہیں ہے, وہ آپ نے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق انڈیا کے ساتھ, تو راوی از ڈرائی اینڈ راوی از ڈیڈ, سو از سیولائزیشن. تو وہ سارا کانسیپٹ ہی سیولائزیشن کا جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ گیا. ایک کلچر کا کانسیپٹ جو تھا لاہور کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, ہاں جی, وہ کم ہو گیا یا ختم ہو رہا ہے. اب یہاں جو چیز پروموٹ کی جا رہی ہیں جی, لاہور کا کلچر کیا, کھابے کھاؤ جی, فوڈ اسٹریٹ بنا لو, یہ کرو وہ کرو, سوسائٹیز ایکسپینڈ کرو, مطلب لاہور ایک ماڈرن اور خوبصورت شہر نظر آئے. تو یہ کنکریٹ اور گلاس کا جو شہر یہ بنا رہے ہیں نا لاہور مختلف سوسائٹیز کے اندر. اب لاہور کی آبادی وڈ یو بلیو جب 47 5 لاکھ تھی, اور اب 1.5 کروڑ کے قریب ہے. 72 ایئرز میں 5 لاکھ کا شہر 1.5 کروڑ کے قریب. تو کیا پرابلمز ہوں گی اس کی, پانی کا مسئلہ ہوگا, اور بھی بڑے مسائل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مزیدار بات کی کہ جو
لاہور شہر کے بارے میں جو سب سے اہم بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خوش خوراکی ان کی بڑی مشہور ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ اگر ادبی خدمات دیکھی جائیں یا جو یہاں پہ انٹلیکچوئلز ہیں ان کی بھی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور جو خوش خوراکی ہے اور جو ان کا انداز ہے بات چیت کا اور جو ڈھیل ڈھال ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تو جیسے آپ نے لاہور کی صحت یا ان کے خوابوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو لاہور جو ہے نا وہ پہلوانوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ صحیح۔ یہاں پہ آپ کو پہلوان، اکھاڑے اور کشتیاں اور یہ ویٹ ٹریننگ، فزیکل ایکسرسائز، یہ لاہور کا بہت بڑا کلچر تھا۔ اٹ واز پارٹ آف لاہوری کلچر۔ صبح شہر کے لوگ فجر کے ٹائم نماز پڑھتے، اس کے بعد راوی پہ جاتے تھے سیر کرنے۔ یہ بھی ایک ٹریڈیشن تھا جو اب ختم ہو گیا۔ صحیح۔ وہ راوی رہا ہی نہیں ہے تو ادھر کیا کریں، وہ تو ایک گندا نالا بن گیا ہوا ہے، وہاں پہ جاتے تھے یہ سیر کرنے۔ پھر پہلوانی اکھاڑے میں یہ سارا ان کا ساتھ خوش خوراک یہ لوگ شروع سے تھے۔ صحیح۔ لیکن یہ برگر کلچر جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اور یہ چیزیں جو ہے نا شوارما، برگر، یہ تو اب کی نئی جنریشن کی فوڈ بن گیا ہے۔ تو یس یو آر رائٹ کہ جو کلچرل آسپیکٹ ہے نا لاہور کا، آئی ڈونٹ نو ڈیلیبریٹلی کیوں اس کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا جتنا یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ جی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاں یہ انگریز دور سے یہ ٹریڈیشن ہمارا اس لاہور میں سامنے آتا ہے کہ جو ٹی ہاؤسز ہیں جی، اور یہ جیسے اب ڈھابا کہنا شروع کر دیا آپ نے، جی، تو یہ مال پہ لاہور میں بہت زیادہ تھے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اب یہ کیسے کم ہو رہے ہیں یا ختم ہو رہا ہے یہ ٹریڈیشن۔ یہ جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا مین گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے عرب ہوٹل ہوتا تھا، صحیح، وہ گرا دیا۔ کمرشلزم شہر کو کھا رہا ہے، کمرشلزم۔ اب یہ ڈھابا یا جو بھی ہے یہ کمرشل آسپیکٹ سے چلایا جاتا ہے، جبکہ جو ٹی ہاؤسز تھے وہاں پہ تو انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، سوچتے تھے، اور بہت زیادہ جو ڈسکرسو اسپیس ہے وہ وہاں پہ پیدا وہ ہوتی جو کریٹو مائنڈ تھا نا وہ ختم ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ کمرشلزم کھا گیا۔ یہ آپ کا جو مال کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہا ہے، چینیز لنچ ہوم اور شیزان اور لارڈز اور یہ ٹولیٹن مارکیٹ کے اندر جی، یہ بھی ایک سینٹر تھا جو این سی اے کے اسٹوڈنٹس تھے، گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ وہاں پہ بیٹھتے ڈسکس کرتے۔ پھر ایلیٹ کلاس کے لیے بھی الگ جو تھے وہ ایک کلچر تھا ان کا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑوں پہ بیٹھ کے بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے، وہ بھی ایک کلچر تھا جی، بالکل، جو آہستہ آہستہ جو ہے نا از ڈائنگ۔ وہ بھی میں بات بتا رہا ہوں نا کہ ہلکا ارباب ذوق کے اوپر ٹائروں کی دکان بن گئی تھی، صحیح، یہ تو بڑی مشکل سے اس کو بچایا۔ صحیح، یہ کمرشلزم ہے۔ پھر اس کو گرا کے، اس دکان کو گرا کے وہاں پلازا بنانا چاہتے تھے، تو بڑی مشکل سے اس کو ریسٹور کیا۔ تو کمرشلزم جو ہے نا وہ اس شہر کی ویلیوز کو، پرانی ویلیوز کو وہ کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے اس کو، جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ تو اب آپ جو نئی جنریشن ہے جو لاہور میں بس رہے ہیں، اور اس میں صرف وہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہیں سے جنریشن وائز یہاں پہ رہ رہے ہیں، بلکہ وہ سب لوگ بھی جو کہیں سے آ گئے ہیں اور اب وہ یہیں رہتے ہیں، تو واٹ وڈ بی یور سجیشن ٹو دیم کہ وہ لاہور شہر کو جو اس کا ادبی آسپیکٹ ہے، جو اس کا پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ایکٹیو کریں؟ واٹ شوڈ دے ڈو؟ دیکھیں جی، پولیٹیکلی یہاں پہ مسلم لیگ تو تھی، اس کے علاوہ یونینسٹ بھی تھے، احراری بھی تھے اور خاکسار بھی تھے، پالیٹکس تو بہت تھی۔ یہ شہر پولیٹیکلی لائیو تھا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جن کو غدر پارٹی کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ تھا اپنا سکھ دیو تھا اور راج گرو تھا اور وہ بھگت سنگھ، انہوں نے لاہور کی پالیٹکس کو بڑا گرم رکھا تھا، ان کی بڑی قربانی ہے۔ پھر یہاں پہ ریشمی رومال موومنٹ تو یہاں پہ پیدا نہیں ہوئی، لیکن عبید اللہ سندھی جو تھے ان کا بھی انفلوئنس یہاں پہ تھا۔ صحیح۔ اور لاہور سے بہت سارے جو نوجوان تھے انہوں نے بہت ساری پولیٹیکل اس میں وہ بہرحال وہ ایک اور دور تھا، 47 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی جو ڈکلائن آیا ہے نا جی، اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب سے نا رابطہ وہ منقطع ہو گیا۔ صحیح۔ تو بچوں کے لیے، آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے تو سب سے پہلی بات واپس جانا پڑے گا کتاب کی طرف۔ پھر لائبریریز کی کمی ہو گئی ہے۔
ٹھیک ہے وہ ڈیجیٹل لائبریریز اور یہ سب چیزیں اور گوگل اور لیپ ٹاپ یہ چیزیں یہ ہیں حصہ ہیں ہماری ادبی اور ایکٹیویٹی کا، لیکن یہ چیزیں یورپ میں بھی ہیں. یورپ میں لائبریریز بند نہیں ہوئی، یورپ میں کتاب چھپنی بند نہیں ہوئی، صحیح، یورپ میں اخبارات بند نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہاں پہ لائبریریز بنائیں، یہاں پہ آپ وہ جناب برگر کی دکانیں بنا رہے ہیں، یہاں پہ آپ شوارمے کی دکانیں بنا رہے ہیں، یہاں پہ آپ فوڈ اسٹریٹ بنا رہے ہیں. کوئی ادبی اسٹریٹ بھی بنا کے دیکھو یار، کوئی ادبی اسٹریٹ تو بناؤ نا. بالکل صحیح. جس چیز کو پروموٹ کرنا وہ تو کرو تو صحیح نا. تو ادبی اسٹریٹ بھی بن سکتی ہے یہاں پہ، وہ نہیں بنا رہے. یہ آپ اگر پرانی یا نارکلی جائیں اپنا اتوار کو تو فٹ پاتھ پہ آپ کو بکس نظر آتی ہیں. ہاں جی بالکل، وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں خریدتے ہیں، لیکن اب کمی ہو رہی ہے اس میں، کمی ہو رہی ہے. بالکل تو صحیح. یہ چیزیں ہیں کہ ایک چلیں وہیں پہ ادبی اسٹریٹ بنا دیں، ہاں جی بالکل کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں تو بالکل. پھر یہ اس آسپیکٹ کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. ورنہ گریجولی یہ بات جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ لاہور شہر کے بارے میں بات کرنی ہو اور آپ سے بات کرنی ہو تو شاید وقت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وقت کی پابندی ہے تو ہم یہاں ہی تک آپ آج کی گفتگو ہم رکھیں گے. آپ سے بات چیت کر کے بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ بھی اگر آپ کو تکلیف دیں گے تو آپ ضرور. ہاں انشاءاللہ میں حاضر ہوتا رہوں گا جب بھی آپ انوائٹ کریں گے. بہت سارے ایسے آسپیکٹس ہیں جو اپنی گفتگو میں کور نہیں کر سکا، جو رہ گئیں جی. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وقت کی کمی ہے جی جی اس وجہ سے، کیونکہ لاہور سمجھ لیں کہ ہزاروں سال پرانا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ 40 منٹ تو بہت کم ہے جی بالکل کہ آپ ٹھیک اس پہ بات. بات کریں. بالکل ٹھیک بات. آپ بہرحال بہت مزہ رہا جی، بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. یقیناً بہت مجھے امید شکریہ ہے آپ کہ کا. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور بہت ٹائم. شکریہ جی.